على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى بحق زهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها. خوب یہ جو چند منٹ افطار سے پہلے ہیں ان کا کل بھی عرض کیا تھا کہ موضوع مشخص کرنے سے پہلے کہ کس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے، چونکہ خطبہ جمعہ میں یہ جو ماہ مبارک رمضان کے بارے میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ مبارک ہے، جو عرض کیا کہ کوئی اختلافی چیز نہیں ہے. ایک تو سنی شیعہ نے نقل کیا ہے، اور اگر ماہ مبارک کے بارے میں خدا کے علاوہ بندہ ڈھونڈے کہ کون سی بڑی شخصیت ہے جو ماہ مبارک رمضان کے بارے میں سب سے بہتر بتا سکتی ہے، تو میرا خیال ہے سنی شیعہ کے عقیدے میں پیغمبر سے بڑی شخصیت نہیں ہے. انہوں نے اسپیشل خطبہ دیا ہے، تو یہ اتنا کوئی بڑا نہیں ہے. یہ اس کا ترجمہ ایک دو دن میں کرنے تک پتہ چل جائے گا کہ کس موضوع پہ درس ہونا ہے یا ہونا بھی ہے یا نہیں. یہ بھی ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لے محمد والبیت. ظاہر ہے مطلب اگر استقبال کوئی دیکھا جائے تو افطاری کا استقبال ٹھیک ہوا ہے، لہذا وہ ہونی چاہیے. لیکن درس کا استقبال چونکہ ٹھیک نہیں ہوا تو وہ پھر ظاہر ہے یعنی روزے داروں کا رویہ اس کا احترام کرنا چاہیے. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیں محمد. اس کا ترجمہ یہ کل عرض ہوا تھا کہ اگر شیعہ کتاب میں دیکھنا ہو تو بہار الانوار میں ہے، اور شیخ صدوق نے بھی اپنی کتاب نے نقل کیا ہے. اور یہاں جو نقل ہوا ہے یہ 8ویں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام انہوں نے اپنے آبا سے اور آخر میں جا کر جو راوی ہیں وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، کہ گویا یہ ائمہ چونکہ بعد میں ہیں، جناب امیر خود اس خطبہ جمعہ میں تھے، یعنی رسول خطبہ دے رہے تھے اور جناب امیر اس مجمع میں تھے جو خطبہ سن رہے تھے رمضان کے بارے میں. تو اس میں یہ میں پھر دہرا دیتا ہوں جلدی. ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. لوگوں تمہاری طرف آ رہا ہے اللہ کا مہینہ برکت مغفرت رحمت کے ساتھ، اور یہ اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل ہے. اس کے ایام دوسرے ایام سے افضل، اس کی لیالی یعنی راتیں دوسری راتوں سے افضل، اس کی ساعات یعنی گھڑیاں پل پل. اگر ہمیں یقین ہو کہ پیغمبر طبیب ہیں تو نسخہ انہوں نے کھول کے کوئی پرچی کے 2 روپے بیوی
نہیں لیے اور ہمارے لیے لکھ کے گئے ہیں۔ وساعتہ افضل الساعات وشہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے تمہیں دعوت دی ہے کہ میں تمہاری میزبانی کرنا چاہتا ہوں۔ ہر وقت ہر سانس ہم اللہ کی ہی میزبانی پر ہیں، لیکن یہ ایک پروٹوکول کے ساتھ، ایک خصوصی سج دھج کے ساتھ۔ دوپہر کی نماز کے بعد چند منٹ گفتگو کی تھی، اس میں عرض کیا تھا کہ اگر ہمارا ایک ہی لطف اللہ اٹھا لینا، جو اس کے ہزاروں لطف ہیں، کہ ہمارے گناہوں سے پردہ اٹھ جائے، تو ہم کسی محفل میں جانے کے قابل نہ ہوں، نہ کوئی ہمیں دعوت کرے، نہ ہم دعوت لے کر، اگر پتہ ہو نا کہ میرا اعمال نامہ ادھر، میری یہ پیچھے لیک ہوئی تھی نا ویڈیوز، اچھا کام نہیں ہے، عرش ہلتا ہے، یعنی کسی مومن مسلمان کی اسرار سے پردہ اٹھانا بڑا جرم ہے، نہیں یہ کام، یعنی اسی کی ہی اگر سزا ہمارے حکمرانوں کو ملی ہو یا ملے ہمارے ملک کو، تو بہت کبھی کام ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ٹھیک یا غلط، یعنی ایک وہ جی پی ٹی آئی کے تھے بوڑھے سے، اس کا پتہ نہیں کیا نام تھا، اس کی گھریلو ویڈیو بنا کر پھر اس کے گھر اس کی بیٹی تو باپ کے راز چھپانے والا رشتہ ہے نا، لیکن یعنی موت نہیں آئی، چونکہ بہت ہمارے دل بڑے ہو گئے ہیں اس ماحول میں رہ کر، لیکن آ جانی تھی کہ میری بیٹی کو میرے ایک خفیہ کچھ طالب علم، بلکہ طالب علموں کے لباس میں چور پکڑے تھے قم میں ایران میں یہ چیزیں بہت انٹیلیجنٹ، بہت آگے ہے، چونکہ ان کی دشمنی بڑے لوگوں سے ہے، تو یہ میڈیا کا ناجائز استعمال کرتے تھے لڑکے، تو خود آ کے انہوں نے گرفتار کیا۔ تو اب یہ طالب علم کے لباس میں درندہ، یہ اب تھا نا کہ میں تو وہاں جا کے انکار کر دوں گا، تو میں نے اپنے ادھر ڈیلیٹ کر دیا ہوا ہے سب کچھ، تو نے میرا، وہ خود مجھے اس نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے مجھے جس جگہ پر جا کے بٹھایا، ایک بڑا ہال تھا اس طرح، اور ہر طرف پوری دیوار پر نا یہ لگی ہوئی تھی LCD، کیا آپ کہتے ہیں، بڑی بڑی سکرین والی، جو مجھے اس نے کہا نا کہ آپ طالب علم ہو کر کیا کرتے رہے ہو، تو میں نے انکار کرنا چاہا، تو ایک دم نہ انہوں نے ایک بٹن دبایا، وہ جتنی لگی ہوئی تھی نا دیوار پر، وہ ایک ایک ویڈیو میری ہر ٹی وی پہ، ہر طرف میں دیکھوں تو میں ہی ہوں اور میری رسوائی۔ یہ معاشر کی جو ہے نا انٹیلیجنس، وہ بہت دقیق ہے، بہت، یہ کہیں اللہ کی جو خفیہ پالیسی ہے نا، وہ ہمارے درک سے، تو عرض کیا نا کہ اگر ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم تو کسی عام شخص کی محفل میں جانے کے قابل نہیں ہیں، تو اسی پروٹوکول کا ہی آدمی لحاظ کر لے ماہ مبارک رمضان میں، کہ جس کی بارگاہ میں جانا نبی کا فخر ہے،
جس طرح سبحان الذی اسریٰ بعبدہ وہ دعوت تھی، اسی طرح کی ایک دعوت ہمیں ملی ہے کہ تم اگر آنا چاہو میرے پاس تو میرا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، تم اہل کرامت قرار دیے گئے ہو، باعزت، مکرم، معزز۔ انفاسکم فی تسبیح، تمہارا سانس تسبیح لکھا جا رہا ہے، تمہاری نیند عبادت لکھی جا رہی ہے، تمہارا عمل اس ماہ مبارک میں مقبول ہے، تمہاری دعا اس ماہ مبارک میں مستجاب ہے۔ پس جب ایسا ایک غنی مادبا، عربی میں کہتے ہیں، فارسی میں سفرہ کہتے ہیں، اردو میں آپ دسترخوان کہتے ہیں، اتنا غنی نعمتوں سے اور برکتوں سے اور رحمتوں سے لدا ہوا دسترخوان، اس پر آپ کو معززانہ بلایا گیا ہے، تو اب کیا کرو، کیا اٹھاؤ اس دسترخوان سے؟ یہ بھی بتایا ہے، خود بلانے والے نے بتایا ہے کہ بعض اوقات ہمارے ایک دوست تھے، رشتہ دار بھی تھے، ان کی منگنی ہو گئی، تھوڑے ہمارے سے وہ سٹیٹس میں بڑے تھے وہ لوگ، تو انہوں نے پہلے نا اپنے داماد کی نا دعوت کی، تو یہ کہہ رہا تھا کہ اب نا مجھے ادھر وہ سارا خاندان تھے، انہوں نے پہلی دفعہ ہی دیکھنا تھا کہ یہ کتنا کوالیفائیڈ ہے، تو مجھے کھانوں کا نہیں پتہ تھا کہ کون سا پہلے شروع کرنا ہے اور کون سا بعد میں، تو موت آ رہی تھی مجھے کہ کہیں اس کو ٹچ کر لوں جس کو بعد میں کرنا ہے، تو یہیں میری رسوائی ہوگی، تو کسی نے مدد کی، ایک بزرگ ہمارے اساتذہ میں سے یہیں لاہور کے بڑے مدرسے کے، ان کی بڑی عزت تھی اور بڑے کرام، وہ کسی بڑی دعوت میں چلے گئے ساتھ، تو اب چونکہ یہ بزرگ تھے، عالم دین تھے، سفید ریش، بڑے بڑے لوگ تھے دعوت میں، تو وہ سارے اب اس انتظار میں تھے کہ آغا شروع کریں تو ہم شروع کریں گے، تو سارا ایسے ٹک ٹکی لگا کر ادھر ان کی چمچ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ جو ہی وہ شروع کرتے ہیں تو کھانا شروع ہوگا، تو انہوں نے اٹھا کے دہی پڑی تھی اور ادھر حلوہ پڑا تھا، پتہ نہیں اب انہوں نے کیا سمجھا، انہوں نے دہی اٹھا کر حلوے میں ڈال دی، اور وہ سارا کچھ مطلب دیکھ رہا تھا لوگ جو ہے نہ پتہ چلے نا اس ماہ مبارک کے اتنے بڑے دسترخوان پر آئے ہو، تو خود دعوت کرنے والا بتا بھی رہا ہے کہ آپ نے یہاں کیا کیا اٹھانا ہے۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، آپ سے نہیں، کل بھی عرض کیا تھا نا، خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ کچھ کہتے ہیں کہ آپ بھائی باہر ہی ٹھہرو، آپ کے تو کپڑے ہی ایسے نہیں ہیں کہ آگے جوتی تو آپ نے دیکھو، آپ نے سار کی تو حالت دیکھو، کب کوئی ایسی چیز آپ کو اس دسترخوان سے نہیں ڈیمانڈ کی جائے گی جو آپ کے بس میں۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، اللہ سے سوال کرو سچی نیت کے ساتھ۔ جیسے اب آپ میں سے بتائے کوئی کہ میں غریب خاندان کا ہوں، نیت میرے اختیار میں سچی نیت، یہ کون سا کس گروہ کا کون بندہ ہے جو کہے کہ نہیں دسترخوان تو بڑا تھا، دعوت بڑی تھی، لیکن اب میں یہ یونیفارم، یہ شرط رکھی گئی ہے، یہ میرے پاس سچی نیت لے کے آؤ۔ قلوب طاہرہ، پاک دلوں کے ساتھ، گناہوں سے رنجور، نامحرم کی محبت والے دل، گناہوں کی محبت لے کر یہ نہ آئے، یہ دسترخوان پاک اور پاکیزہ ہے۔ یوفقکم اللہ لصیامہ و تلاوتہ،
کتابہ، کہتے ہیں یہ دو یونیفارم، سچی نیت اور پاک دل، یہ اگر لے کے آئے گا تو اللہ کیا تمہیں دے گا؟ پہلے جو تمہیں دے گا، اللہ تمہیں توفیق دے گا روزے کی۔ جنہوں نے روزہ رکھا ہے وہ سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کو اندر آنے دیا ہے، یعنی آپ اس دسترخوان پر یہ بتا رہے ہیں یہ کہ آپ انٹر ہو گئے ہیں اس دسترخوان خدا پر۔ و تلاوت، یہ انٹری ہے اس کی، پہلے جو علامت ہے کہ آپ کو اس اتنے بڑے عظیم دسترخوان پر آپ کی دعوت، آپ کا آنا قبول کر لیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو چند گھنٹے گزرے ہیں ماہ رمضان کے، آپ کو تلاوت قرآن کی توفیق ہوئی ہے تو نشانی ہے، روزہ رکھنے کی توفیق ہوئی ہے، اگر ہو گئی ہے تو بسم اللہ۔ پھر اب آگے کیا کریں، یہاں کیسے بیٹھے؟ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ روزے کے ساتھ آسان ہے، بڑا اعلان کیا گیا کہ اس میں وہ کام آپ کر سکتے ہیں جو آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ زبان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے، کہنا آسان ہے۔ میں نے بندے دیکھے ہیں جنہوں نے منہ میں، روایتوں میں ہے کہ پیغمبر کے دور میں جب پیغمبر نے زبان کے خطرات سے آگاہ کیا تو صحابہ کرام نے پتھر رکھے ہوئے ہوتے تھے منہ میں، وہ جو ہی زبان ہلتی ہے نا تو وہ اس کی آواز آئے گی تو فوراً، وگرنہ پتہ تب لگتا تھا کہ پھر اصول کافی میں ہے کہ بد اخلاق آدمی کی توبہ قبول نہیں ہوتی، جو زبانی بد اخلاق ہے۔ معصوم نے وجہ بیان کیا کہ ابھی تک پچھلے جرم کی تلافی کر رہا ہوتا کہ آگے ایک اور جرم کر دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ معذرت کرتے ہوئے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے، معذرت کر رہا ہے لیکن لفظ ایسا ہو گیا کہ اس کا آگے سے اور دل جلا دیا ہے۔ اس زبان کی حفاظت، وَغُضُّوا عَمَّا لَا يُحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، جس کی طرف دیکھنا حلال نہیں ہے، آنکھوں کو اس کے دیکھنے سے روک لیں۔ اب اذان کو کتنے منٹ ہیں؟ توجہ فرمائیں، جو آج تھوڑے آ گئے ہیں پھر بھی لیٹ آئے ہیں، لیکن جو آ گئے ہیں 10 کے ٹائم میں، ایک دفعہ ان کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھ لیں محمد۔ دو واقعات ہیں، زبان کو کنٹرول اور آنکھ کو حرام سے روکنا۔ زبان کنٹرول نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا عالم دین، واجبات کا پابند، مستحبات کا ادا کرنے والا، نماز شب کا خوگر، مر گیا اور اپنے بیٹے کو جب خواب میں آیا تو بیٹا دیکھتا ہے کہ جیسے نا کوئی جانور چہرہ نوچ نوچ کے کھا جاتا ہے نا، چہرے کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ بچہ ڈرا اور استغفار کی کہ کوئی میرا خواب خیال، میرا کوئی گناہ ہے جس کی وجہ سے بابا مجھے اتنا نیک بابا۔ اس دوسرے دن تیسرے دن جب یہ تکرار ہوا تو تیسرے دن کہتا ہے کہ میں پھر چونکہ تجسس میں تھا دن کو کہ یعنی تو میں نے خواب میں ہی پھر پوچھ لیا باپ سے کہ یہ میں کیا آپ کی صورتحال دیکھ رہا ہوں۔ جوان، اللہ آپ کی جوانیاں سلامت رکھے اور
جو ماہ مبارک رمضان میں کوشش کیا کریں، یہ بہت مختصر ٹائم کا ایک درس ہے، اس میں شرکت کریں۔ فرمایا باپ نے مجھے بتایا کہ بیٹا یہ جس چیز کی سزا مجھے ملی ہے نا، یہ آپ کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے۔ میری ایک جگہ پہ میں شادی کرنا چاہتا تھا، تمنا تھی، اور رشتہ بھیجا، کسی وجہ سے اس خود بچی کی وجہ سے یا اس کے والدین کی وجہ سے مجھے مطلب اگنور کر دیا گیا۔ مجھے بہت، چونکہ بہت شدت سے چاہتا تھا میں وہاں شادی کرنا، اور وہ جب ادھر سے مجھے جواب ہوا تو ایک دفعہ دنیا تاریک ہو گئی، تو مجھے سوجھ کچھ نہیں رہا تھا کیا کروں۔ تو پھر میں نے انتقام کی آتش میں سوچ کے کہا کہ اس نے اگر میرے ساتھ شادی نہیں کی تو میں نے اپنی طرف سے بنا کر ایک تہمت اس بچی پر لگائی کہ میں نے اس کو وہاں بندہ فلاں یہ وہاں اس طرح دیکھا ہے۔ ایک جملہ کہتے ہیں، وہ میرا کہنا تھا، میں اب مر کے قبر میں آ گیا ہوں، میرے اس جملے کی وجہ سے نہ اس کے والدین، نہ اس کا خاندان، نہ وہ شریف اور پاک دامن بچی پوری زندگی کے لیے گھر میں بیٹھ گئی ہے، میرے اس ایک جملے کی وجہ سے تباہ ہو گیا ایک خاندان۔ مر جائے نا بندہ تو ایک دفعہ یعنی حادثات ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں گھروں کے گھر، ابھی زلزلہ آیا ہے، وہ موت ایسی نہیں ہوتی جو آبرو انسان کی ختم ہو جائے، باہر نکلنے کے قابل نہ ہو، اور آنکھ کو کنٹرول کرنا۔ دوسرا اس کا نام عباس ہے، اس آدمی کا، عالم دین، یہ مشہور نہیں تھا، جب مرا ہے تو لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ اس نے کہاں کہاں چراغ جلائے ہوئے تھے، استادوں کے استاد اس کی تربیت میں پلے ہوئے تھے۔ اس نے مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا یہ جو ہمارے دروازے کے سامنے گھر ہے، عرصہ 50 یا 60 سال سے مجھے علم نہیں ہے کہ اس گھر کی دیوار پر کلر کون سا ہوا ہے، اور کوئی کبھی نہ ہو تو نہیں تو ہر روز مسجد میں جاتے تھے، اپنے دروازے سے نکل کر اسی دروازے کے سامنے سے گزرتے تھے، تقریباً ہر روز کئی مرتبہ جہاں سے گزرنا ہوتا تھا وہاں کی دیوار کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا میری ادھر رشتہ میں چاہتا تھا ہو، اور اسی طرح وہ رد ہو گیا میں۔ اور بچپن میں چونکہ اکٹھے کھیلتے تھے بچے، تو مجھے بہت ہی زیادہ یعنی جب، اور میں جب پھر بالغ ہوئے وہ بھی اور میں بھی، تو اس کو میں نے نہیں دیکھا، اس لیے کہ میری کوشش تھی کہ جب میرے گھر میں آئے گی شریعت کے مطابق تو میں اس کو دیکھوں گا بھی صحیح، اب دیکھنا نہیں ہے۔ تو جب وہ میری ساری آس ختم ہو گئی، ایک دفعہ زمین تاریک ہو گئی میرے لیے، تو میں گزر رہا تھا تو اندر سے نا ایسے نا ایک میرے خواہش کے یار شادی تو نہیں ہوئی، دیکھوں صحیح وہ اتنی جو میں جس کو چاہتا تھا، اور بچپن میں وہ باشکل اور وہ تھی، وہ جوانی میں اس کی شکل کیسی ہو، جو اندر سے یہ یعنی آواز ایسے خواہش آئی ہے نا، تو میں نے اس دن اس اپنی آواز کے مقابلے میں میں نے کہا تھا کہ دیکھوں گا کہ میں اس وقت جب دروازے پر دیکھوں گا، میں چند فٹ اس طرف اور اس طرف دیوار کو نہیں دیکھوں گا کہ دروازے پر نگاہ نہ ہو، دروازے پر نگاہ نہ جائے تاکہ نامحرم پر جو میرے نصیب میں 50 سال دن میں کئی بار وہاں سے گزرنا، لیکن اس دیوار کو نہ دیکھنا، اس کو کہتے ہیں غضوا من ابصارکم۔ یہ اس طرح کا اگر انسان بننا چاہتے ہیں تو ماہ مبارک رمضان میں وقت ہے، ابھی تھوڑی تھوڑی آدھے آدھے دن سے پریکٹس کریں کہ جہاں نہیں دیکھنا نہیں دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ میں بڑی ہمت ہے۔ یہ جو ہارے ہوئے ہیں گناہوں سے،
یہ غلط فہمی ہے، یہ کسی کا بہکاوا ہے۔ بر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔